أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، گفتگو ہماری چل رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نبیوں کے پیچھے ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا، اس حال میں کہ وہ اس تورات کی تصدیق کرنے والے تھے جو ان سے پہلے اتاری گئی تھی، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، اور انجیل اس حال میں ہے کہ وہ تصدیق کرتی ہے اس تورات کی جو اس سے پہلے تھی، اور ہدایت ہے انجیل، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ مولانا دریابادی نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ وقفینا علی آثارہم کے جو الفاظ ہیں کہ ان نبیوں کے پیچھے ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا، جن نبیوں کا کام کیا تھا؟ تورات کے ذریعے فیصلہ کرنے کا کام تھا۔ ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ علامہ دریابادی فرماتے ہیں کہ ان الفاظ میں اشارہ اس بات کی طرف ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی طرح کے ایک نبی تھے جیسے کہ ان کے پہلے بنی اسرائیل میں اور بھی نبی آ چکے تھے. ان کی شخصیت اور ان کی وحی دوسرے انبیاء کی شخصیت اور ان کی وحی کی طرح تھی. اس میں اشارہ دونوں قوموں کے لیے ہو جائے گا کہ جیسے اور نبیوں کو خدا نہیں بنایا گیا اور ان کے مقام سے ان کو بڑھایا نہیں گیا، اور جیسے دوسرے نبیوں کو مانا گیا، اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا چاہیے. یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، نبی ہی نہیں مانا، اور نصارہ نے نبی سے آگے ان کو خدا تک کا درجہ دے دیا. آگے مولانا دریابادی نے یہ بات بھی لکھی کہ قرآن مجید بار بار یہ کہتا رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نامی ایک کتاب ہم نے اتاری، کتاب کی ہم نے وحی کی، الہام کیا. اب یہ کتاب دنیا کی نظروں سے غائب ہے، معدوم ہو گئی ہے، اور آئندہ کسی اسلامی محقق کا کام یہ ہوگا کہ وہ پتہ لگائے کہ آخر یہ کتاب آسمانی گئی کہاں، اس کا کیا ہوا، کب اور کیسے غائب ہو گئی. جو لوگ نیو ٹیسٹمنٹ، جس کو عہد نامہ جدید جس کو کہتے ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اس کو عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی انجیل ہی کی طرح ایک انجیل ہے. حالانکہ جو کرسچن ہے وہ بھی اور نہیں ہے وہ بھی اس کو آسمانی کتاب کا کوئی دعوے دار نہیں ہے. یہ بات کی پیداوار ہے جس کے اندر مسائل نام کی تو چیز ہے نہیں، فوجداری قانون اور جو اصول تھے وہ تو ہے نہیں. ہاں نصائح ہیں اس کے اندر، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ملفوظات تھے اس کو جمع کیا گیا ہے. خیر، بات یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کا مصدق بتلایا اور آپ کی کتاب انجیل کی 5 صفات بتلائی، جیسے کہ کل گزشتہ میں نے عرض کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بعد والی آیت میں فرمایا کہ انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں اس کتاب سے جو اللہ نے، یا اس حکم سے جو اللہ تعالیٰ نے انجیل کے اندر نازل کیا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت پر عمل ہوگا، پھر کیسے ان کو کہا گیا قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب انجیل تھوڑی چلے گی؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ اہل انجیل کو چاہیے کہ اپنی انجیل کے اوپر انجیل سے فیصلہ کریں. تو کیسے فیصلہ کریں گے؟ ظاہری بات ہے کہ اگر وہ انجیل کے اندر جو باتیں اس کو صحیح سمجھ لیتے تو وہ قرآن پہ آ جاتے. وہ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو دلائل انجیل کے اندر موجود ہے اس کے ذریعے فیصلہ کریں اور مانیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اور دوسری بات یہ کہ انجیل میں جو باتیں کینسل نہیں ہوئی ہے قرآن کے ذریعے، جو باتیں انجیل کے اندر ہیں اور قرآن کے ذریعے اس کو کینسل نہیں کیا گیا ہے، جو حکام باقی ہے کا اس کے ذریعے اس کے مطابق فیصلہ کریں. یا یہ کہ ان لوگوں کو ڈانٹا گیا ہے، زجر کیا گیا ہے، انجیل کے اندر جو چینجنگ کی ہے، رد و بدل کیا ہے جیسے کہ یہود نے کیا تھا، تو اشارہ کیا گیا، ان کو ڈانٹا گیا ہے کہ اس میں رد و بدل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا اللہ نے اتارا ہے اسی کے اوپر چلتے رہو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو آدمی ما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اللہ نے جس طرف ہے قرآن میں یا قرآن میں اور اسی طرح سے تورات میں، انجیل میں
جیسے یہودیوں کے لیے تورات، نصارہ کے لیے انجیل اور ہمارے لیے قرآن، کہا کہ اگر اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرو گے تو تم لوگ فسق کرنے والے ہو جاؤ گے، فاسق کہلاؤ گے، اللہ کے حکم کے خلاف کرنے والے کہلائیں گے۔ تو 3 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے۔ پہلے آیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، پھر آیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور پھر آیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ صاحب کشف الرحمان نے لکھا ہے کہ یہ تکرار ہوا 3 مرتبہ۔ پہلی دفعہ میں کافر کا لفظ کہا، دوسری دفعہ میں ظالم کا لفظ کہا، اور تیسرے میں فاسق کا لفظ۔ تو پہلا جو تھا وہ مسلمانوں کے جو حکام ہیں ان کو حکم تھا، دوسرا تھا وہ یہود کے حکام کو، اور تیسرا حکم جو تھا وہ نصارہ کے حکام کو۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تینوں کے تینوں سب ایک ہی کے لیے ہے، کفر ہی ہے، لیکن کفر کو الگ الگ الفاظ سے تعبیر کیا ہے تاکہ اس سے مزید فائدہ حاصل ہو۔ جو آدمی انکار کرتا ہے اللہ کے نازل کردہ فیصلے کا وہ تو کافر ہو گیا، اور جو آدمی اس کو حق سمجھ کر بھی اپنی ضد سے فیصلہ کر رہا ہے غلط، وہ ظالم ہے، اور جو حق تو جہالت سے حق کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا ہے اور اپنی نفسانیت سے غلط فیصلہ کر رہا ہے، وہ فاسق ہے۔ جو آدمی اللہ کی نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ اللہ کی نعمت کا کافر ہے، منکر ہے، اور اللہ کے حکم کے اندر ظلم کرنے والا ہے، اور اپنے فعل کے اندر وہ فاسق ہے۔ خیر میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ فیصلہ کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے، اس میں ادھر ادھر ہونے سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جہاں پہ خصمین میں سے کسی کا نقصان ہوتا ہے، جن 2 آدمیوں میں فیصلہ ہو تو ایک کا تو نقصان ہوگا ہی۔ اگر غلط فیصلہ کریں گے، ظلم کریں گے، تو پھر دنیا کے اندر اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں تھے، خلیفہ منصور کا وقت تھا، جب کوئی مسئلہ پیش آتا تو لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھتے تھے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ منصور نے جو حکم دیا ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہاں فرماتے تو لوگ عمل کرتے تھے، اور جب نفی کر دیتے تو عمل نہیں کرتے تھے۔ منصور نے ایک محتسب مقرر کیا، نگران مقرر کیا کہ جو عمل نہ کرے ان کو سزا دے۔ ایک مدت تک وہ جو محتسب تھا وہ عمل کرتا رہا، لوگوں کو سزا دیتا رہا، لیکن ایک دن اس کو احساس ہوا کہ میں کبھی کبھی غلط بھی کر لیتا ہوں، اس لیے امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ میرے لیے توبہ کا دروازہ ہے کہ نہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کر لے کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے توبہ کی۔ کچھ مدت کے بعد ایک ایسا حکم نافذ کیا گیا کہ جو شریعت کے خلاف تھا، تو محتسب کو سزا دینے پر مامور کیا کہ اب جو بھی نہ کرے اس کو سزا دو۔ محتسب نے کہا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا۔ رات کو یہ امام صاحب کے پاس آیا، پوچھا تو فرمایا کہ اب تمہاری توبہ کے پکا ہونے کا امتحان ہے، بادشاہ کو جا کے کہہ دو کہ میں نہیں کروں گا۔ یہ جا کے کہہ دیا کہ میں نہیں کروں گا اس بات پر عمل۔ بادشاہ نے تحقیق کی کہ یہ رات کو گیا کہاں تھا، تو پتا چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ انہی کو قاضی بنا دیتے ہیں، انہی کو قاضی بنا دیتے ہیں، وہی فیصلے کا اعلان کریں گے۔
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں، جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا. بادشاہ نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو. امام صاحب نے فرمایا کہ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ لائق نہیں ہوں. امام صاحب کو روزانہ 10 کوڑے لگائے جاتے تھے، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے دیا گیا اور اسی میں آپ کا انتقال ہوا. خیر، بات یہ ہے کہ فیصل بننا یا بڑا بننا آج کے دور کے اندر تو ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے کچھ بنا دیا جائے. اور پہلے وقت ایسا تھا کہ لوگ ڈرا کرتے تھے کہ کہیں کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہ ڈال دی جائے. بہت بڑا اور کٹھن مسئلہ قبر کا ہے اور آخرت کا ہے، اور میرے عزیزو اس سے ڈرتے رہنا چاہیے. بڑے بننے کی فکر میں آدمی نہ صحیح دیکھتا ہے نہ غلط دیکھتا ہے، بس اپنی کرسی کو دیکھتا ہے کہ کسی طرح سے مجھ کو کچھ مل جائے. خیر، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے. آگے کی جو آیات ہے اس کے اندر جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے یہود کے بارے میں قرآن مجید کے اندر تذکرہ آیا، دوسرے نمبر پہ نصارہ کے بارے میں آیا، اب آخر میں قرآن مجید کی باری آ رہی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور ہم نے یہ کتاب آپ کے پاس بھیجی جو خود بھی سچی ہے، اور مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں گزری ان کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی تورات، انجیل اور زبور. ومہیمنا علیہ، اور یہ کتاب ان کتابوں کی حفاظت کرنے والی ہے. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لہذا آپ ان کے درمیان آپسی معاملات میں اسی کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے اتارا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور آپ ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آ چکا ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک خاص شریعت اور ایک خاص طریقت رکھا ہے. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے خاص شریعت اور خاص طریقت رکھی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو اس میں آزما رہے ہیں، اس چیز میں جو آپ تم لوگوں کو دی ہے، لہذا بھلائی کے کاموں میں سبقت کرو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تم کو باخبر کرے گا ان باتوں سے جس میں تم اختلاف کرتے تھے. یہ آیت کریمہ ہے جس میں قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے قرآن مجید، اور جتنی کتابیں اس سے پہلے گزری ہے وہ سب کی مصدق ہے. انبیاء سابقین کی صداقتیں اور ان کی حکمتیں موجود ہیں.
قرآن مجید کی ایک صفت تو پہلی یہ بتلائی کہ خود بھی سچی ہے، اور اس سے پہلے جتنی کتابیں ہوئی ان سب کو سچی بتلاتی ہے۔ جتنی کتابیں قرآن مجید سے پہلے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کتابیں تھیں، اور وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ قرآن مجید ان کتابوں کے اوپر نگران ہے، ان کتابوں کی محافظ ہے۔ مہیمن کا لفظ مختلف معنی کے لیے آتا ہے۔ مہیمن کے ایک معنی شاہدن علیہ، اس پر گواہ، بِأَنَّهُ الْحَقِّ، کہ یہ حق ہے، اور ایک معنی علماء نے یہ بھی بتلایا کہ حافظ ہے، محافظ، حفاظت کرنے والی ہے یہ کتاب۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تورات کا نام لیا، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، تورات کا نام لیا، انجیل کا بھی نام لیا، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، لیکن قرآن مجید کے لیے فرقان یا قرآن کوئی لفظ، کوئی نام نہیں لیا، بلکہ کتاب کا لفظ استعمال کیا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ یہاں کتاب لکھا، کتاب کا مطلب ہے الفرد الکامل الحقیق بأن یسمى کتابا علی الاطلاق، کہا کہ ایسا فرد کامل، کتاب سے مراد وہ ایسا فرد کامل کہ جو لائق ہو اس کے کہ اس کو مطلق کتاب کہا جائے، جس کو مطلق کتاب کہا جائے۔ کتاب کی جو ساری صفات ہو سکتی ہے وہ ساری صفات قرآن مجید میں، اس لیے اس کو صرف کتاب کہنا، اصل کتاب کہنے کے لائق یہ کتاب ہے۔ یوں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک صفت اس کی مہیمن ہونا ہے۔ قرآن مجید مہیمن ہے، اگلی کتابوں کی امین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے اس کتاب کے اوپر۔ قرآن ہی نے اگلی کتابوں کے محرف ہونے کو بیان کیا۔ بھائی جو محافظ ہوتا ہے اس کا کام کیا ہے؟ جو چیز جیسی ہے ویسی بتاوے۔ قرآن مجید نے وہ باتیں جو تورات اور انجیل کے اندر چینج کر کے رکھ دی گئی تھی، قرآن نے واضح کیا کہ یہاں غلطی ہوئی ہے، ہاں جو صحیح ہے اس کو صحیح کہا، جو غلط تھا اس کو غلط کہا۔ بہت بڑے واقعات ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نجاشی کے یہاں تشریف لے گئے تھے، حبشہ تشریف لے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے جو سورہ مریم کی آیتیں پڑھی تو بادشاہ نے ایک تنکا اٹھا کر یہ کہا کہ یہ جو قرآن میں باتیں کہی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے اتنا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ تنکا اٹھا کر اس سے زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں، قرآن نے جو کہا بالکل ویسا ہی ہے۔ لوگوں نے غلط سلط باتیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چلا رکھی تھی، قرآن نے اس کو واضح کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے۔ خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی جی، ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف اتارا ہے جو خود بھی سچا ہے، اور دوسری کتابیں جو گزری اس کو بھی سچا بتلاتا ہے۔ یہ خود بھی سچا ہونا، دوسرے کو سچا بتلانا، اور پھر دوسرے کا محافظ ہونا، یہ ساری صفات اللہ رب العزت نے
قرآن مجید کی بتلائی ہے۔ چوتھی ایک بات یہ ہے کہ جس کو امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ قرآن دوسری کتابوں کا نگران ہے، محافظ ہے۔ کیسے محافظ ہے؟ امام رازی لکھتے ہیں کہ قرآن کبھی منسوخ نہیں ہوگا، اس میں نہ کوئی چینجنگ ہوگی، نہ کوئی تبدیلی ہوگی، نہ کوئی تحریف ہوگی۔ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ تورات بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب، انجیل بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب، اور قرآن قیامت تک رہے گا، تو یہ قیامت تک نگرانی قرآن کی رہے گی۔ قرآن کے مضامین گواہ ہے باقی ساری کتابوں کے لیے، اور جب قرآن ہمیشہ رہے گا تو یہ گواہی بھی ہمیشہ رہے گی۔ اور ایک بات یہ ہے جس کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس نے یہودیوں کے اور نصارہ کے گورکھ دھندوں کو واضح کیا کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف کی، تو ان کے تحریف کا پردہ چاک کیا ہے قرآن نے، اور حق و حقیقت کو روشن کر دیا۔ تورات و انجیل کی اصل تعلیمات جو کچھ باقی ہے آج بھی وہ قرآن ہی کے ذریعے باقی ہے، اس لیے کہ قرآن پورا حق ہے، حق دوسرے کو حق بتاتا ہے۔ جب قرآن میں حق باتیں آئی ہے تو جو مسائل تورات میں تھے، انجیل میں تھے، اس کو قرآن نے بتایا کہ ان کے ہاں یہ حکم تھا، گویا کہ ان کے اس حکم کی حفاظت قرآن نے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اب حکم دے رہے ہیں فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتارا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اس سے ہٹ کر ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی چاہتیں لے کر اگر آپ کے پاس آوے اور وہ یہ سوچیں کہ حکم کو رد و بدل کر دیں، تو آپ ہرگز ان کی بات کو نہ مانیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے، امام رازی نے لکھا کہ ہر ایک کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں 3 قوموں کا تذکرہ کیا ہے، یہود، نصارہ اور مسلمان کا۔ ان تینوں کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک خاص طریقت رکھی ہے۔ شریعت اور طریقت، شریعت اور طریقت، پہلے شرع کو سمجھے کہ شرع کا لفظ کہاں سے بنا ہے۔ امام رازی نے اپنی تفسیر کے اندر مختلف لوگوں کے حوالے سے لکھا کہ شریعت کا جو لفظ ہے شرعتن ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً، شرعت کا جو لفظ ہے اس کے اولاً 2 معنی ہوتے ہیں، شین را ع عین، شین را عین۔ اگر شرع ہے تو اس کے معنی ہے اوپن، واضح، کھلا، جیسے کہ ابن سکیت کے حوالے سے لکھا کہ یہ شرع کا لفظ مصدر ہے شرعت الاحاب سے، چمڑے کو جب پھاڑا جائے، نکالا جائے، اس وقت کہتے ہیں شرعت الاحاب۔ اس کے اندر بھی کھلنے کا معنی ہے، واضح ہونے کا معنی ہے۔ بھئی چمڑا نکل جاتا ہے تو اس جانور کا جو گوشت ہے، ہڈی ہے، سب کھل کے آ جاتی ہے۔ اور دوسرا معنی ہے، لفظ شرع ماخوذ ہے شروع سے،
کسی چیز میں داخل ہونے سے. بھئی اس نے کھانا شروع کر دیا یعنی کھانے کے عمل میں داخل ہو گیا، پینا شروع کر دیا پینے کے عمل میں داخل ہو گیا. کہا شریعت بھی وہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر لازم کی، مکلف بندوں پر، کہ وہ اس میں داخل ہو جاوے، شروع کر دیں. نماز فرض کی کہ اب نماز میں داخل ہو جائیے، روزہ فرض ہوا اس میں داخل ہو جائیے. تو یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اب شرعتن کے معنی اسی شروع سے لیا جائے تو علماء نے لکھا کہ پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں. پانی جہاں پلانے کے لیے جانور کو پلانے کے لیے لے جاتے ہیں وہ پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں. اصل میں پانی پر زندگی کا دار و مدار ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو شریعت ہے وہ بھی انسان کی اصلاح کے لیے پانی کی حیثیت رکھتی ہے. جیسے کہ پانی کے بغیر آدمی کی زندگی نہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی شریعت وہ انسان کے لیے آب حیات ہے. آدمی شریعت کے ذریعے عمل کرنے پر آتا ہے اس کو دائمی زندگی نصیب ہوتی ہے. تو شریعت اللہ تعالیٰ کے احکام کے مجموعے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام کا جو مجموعہ ہے اس کو شریعت کہتے ہیں. اور ایک ہے منہاج. منہاج سے مراد عمل کا طریقہ، اصلاح کا طریقہ، یعنی تزکیہ نفس، اپنے دل کی اصلاح کرنا، اپنے اندر کی اصلاح کرنا. تو گویا کہ شریعت اور طریقت یہ دو چیزیں بیان کی گئی. اتنی بات بھی یاد رکھیں کہ شریعت اور طریقت کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے. طریقت بغیر شریعت کے ہو نہیں سکتی. طریقت بغیر شریعت کے ہو نہیں سکتی. دیکھو شریعت ظاہری اعمال سمجھ لو، شریعت اللہ کے احکام کا مجموعہ، اور طریقت دل کی اصلاح کا طریقہ، اندر کو سدھارنے کا طریقہ، آدمی اپنے اخلاق کو درست کیسے کرے. تو طریقت بغیر شریعت کے نہیں ہو سکتی. آج کل ایسے ملنگ لوگ ہوتے ہیں جن کے کپڑوں کے ٹھکانے نہیں، سطر کے ڈھانکنے کا یہ نہیں، نہیں نماز نہیں روزہ، بھنگ پیتے رہتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور درگاہوں پہ پڑے رہتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں، ارے ہم تو طریقت پہ ہیں. تو طریقت پہ ہے تو کیا شریعت چھوٹ جائے گی؟ نعوذ باللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہے، پھر بھی دو صحابہ کے سہارے سے تشریف لا کر نماز پڑھ رہے ہیں. اور دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے جو خطبہ دیا حجۃ الوداع کا، نماز کا حکم دے رہے ہیں. بڑے سے بڑے ولی سے نماز معاف نہیں ہوئی اور کہتے ہیں کہ ہم تو طریقت، ہماری نماز تو مدینے میں ہوتی ہے. ارے واہ، رہتا یہاں ہے اور نماز وہاں ہوتی ہے. تو جہاں رہتا ہے وہیں نماز پڑھ بھائی. بعض لوگ اس طرح کہنے والے ملیں گے کہ بھائی ہم تو طریقت والے، طریقت بغیر شریعت کے طریقت نہیں ہو سکتی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہو کہ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، جب انبیاء کرام نے نمازیں پڑھی ہے، صحابہ کرام نے نمازیں نہیں چھوڑی ہے، تو پھر آج کل کے ایسے ملنگ بھنگ پینے والے اور شریعت کے خلاف چلنے والے کہتے ہیں کہ ہم طریقت پہ ہیں. طریقت بغیر شریعت کے ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بتلایا کہ سب کے لیے ایک شریعت ہے اور ایک طریقت ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جو راستے ہیں، باطن کی اصلاح کر کے کوئی کسی راہ سے پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تقاضے سے، مصلحت سے ہر زمانہ اور ہر امت کے احوال و استعداد کے مناسب انبیاء کرام کو شریعتیں دی اور ہدایتیں عطا فرمائی. مگر سب نبیوں کے دین کے اصول اور مقاصد کلیہ جن پر نجات کا دار و مدار ہے
حق تعالیٰ نے ایک مقام پر دین کے لفظ سے تعبیر فرمایا، سب کے لیے دین سب کا ایک. ہاں، اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو، اس میں متفرق مت ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نحن معاشر الانبیاء اخوۃ اللہ دیننا واحد، ہم جتنے بھی انبیاء ہیں، انبیاء کی جتنی پوری جماعت ہے، وہ سب کے سب اللہ کی بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہے. اللہ کی بھائی کا مطلب دیکھو، بھائی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک عینی ہوتا ہے، ایک اخیافی ہوتا ہے، ایک اللہتی ہوتا ہے. عینی بھائی کا مطلب ہے کہ جس کا باپ بھی ایک ہو، ماں بھی ایک ہو، وہ عینی ہے. اخیافی بھائی اس کو کہیں گے کہ ماں ایک ہے، باپ الگ ہے. اور ایک ہے اللہتی، باپ ایک ہے، ماں الگ ہے، اس کو اللہتی بھائی کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نحن معاشر الانبیاء اخوۃ اللات، ہم جتنے بھی انبیاء کی جماعت ہے، سب کے سب اللہتی بھائی ہیں. دیننا واحد، ہمارا دین ایک ہے. بھائی باپ ایک ہو اس کو کہتے ہیں اللہتی، تو دین ایک ہے. مائیں الگ الگ ہو سکتی ہے، بھائی شریعتیں الگ ہو سکتی ہے، احکام میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، چنانچہ انبیاء کرام کی شریعتیں مختلف رہی، دین تو سب کا ایک ہی رہا. سب کا دین اسلام تھا. کسی شریعت میں کوئی چیز حلال رہی، کسی میں حرام رہی، کسی ملت کے احکام میں شدت رہی، کسی میں خفت رہی. بھائی ایک وفادار غلام کا کام کیا ہے؟ اس کا کام تو یہ ہے کہ آقا کوئی دوسرا حکم دے، جس حکم پہ رکھا ہے اس کو کرے، بعد میں دوسرا حکم دے تو اس کو کرے. بھائی کوئی آدمی کسی کے ہاں کام کرتا ہو، کسی کے شاپ کے اندر، اور شاپ میں جو آنر ہے، مالک ہے، اس نے کہا کہ یہ جو باکس ہے اس کو یہیں پہ رہنے دو. کچھ دن کے بعد کہتا ہے کہ اب اس کو باہر رکھ دو. تو جو کام کرنے والا ہے اس کو یہ حق نہیں ہے کہ کہے کہ نہیں میں نہیں کرتا، اس دن تو آپ نے یہاں رکھوائے تھے، اب باہر رکھوا رہے. بھائی تیرا کام کیا ہے؟ تیری ذمہ داری کہ تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم جو آرڈر کرے وہ کرے. ایسے بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم لاوے اس پر چلتا رہے، ایک حکم کو کینسل کرے یہ بھی اس کا حق ہے. غلام کا تو کام ہی ہے کہ آقا کے جدید اور آخری حکم پر عمل کرنے کے لیے گردن جھکا دے، اس کے لیے تیار رہے. جدید حکم کے ہوتے ہوئے قدیم حکم پر عمل کرنا یہ سرکشی ہے، یہ حد دھرمی ہے. یتیمیں کے نا کردہ قرآن دروس، کتب خانہ چند ملت بشوس، پیغام خدا نخست آدم آورد، انجام بشارت ابن مریم آورد، با جملہ رسول نام اے بے خاتم بود، احمد بر نام او خاتم آورد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے یتیم تھے کہ آپ نے تو پڑھنا بھی کسی سے سیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ نے وہ علوم دیے کہ کئی ملت کے کتب خانے آؤٹ آف ڈیٹ کر دیے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس پیغام آیا، اور حضرت ابن مریم علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت لے کر سب سے آخر میں آئے. سارے رسول جتنے بھی انبیاء آئے ان کے پاس پیغام تو تھا لیکن خاتم نہیں تھا. سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھی لائے اور خاتم بھی بن کے آئے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، سارے نبیوں کے آخری کریم میرے اور آپ کے آقا ہیں. آپ کے بعد کسی نبی کو ماننا، کسی بھی قسم کا نبی ہو، نہیں مان سکتے. لا نبی بعدی، خاتم النبیین ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقت رکھی ہے. علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی خواہشات پر چلنے سے انکار کر چکے تھے. پھر بھی بعد میں اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم دے رہا ہے
کہ آپ ان کے خواہشات کی اتباع نہ کریں، حق سے ہٹے نہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ جمے رہیں، جمے رہیں، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کرنے پر جمے رہیں. تو اب سوال ایک ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہر نبی کی شریعت اور طریقت، ہر ایک کی شریعت تھی الگ الگ، طریقت الگ الگ ہے، دین سب کا ایک ہے، احکام میں کچھ فرق ہے، تو ایسا کیوں کیا؟ سب کو ایک کر دیتے، الگ الگ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک نبی، تم سب کو ایک امت بنا دیتا. اللہ تعالیٰ سب کو ایک امت بنا کے رکھتا. وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ الگ الگ امت رکھا تاکہ تم کو آزمائے، تاکہ تم کو آزمائے اس دین کے اندر جو تم کو دیا ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس تم لوگ بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھو. ہاں، تو یہ سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے امتیں الگ الگ کیوں رکھی، شریعتیں الگ الگ کیوں رکھی، انبیاء کرام متفق ہیں اصول کے اندر، فروع کے اندر کیوں اختلاف رکھا؟ اس کا جواب مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، ایک ہی ملت بنا دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آزمائش مقصود تھی کہ کون لوگ ہیں جو عبادت کی حقیقت سے واقف ہیں. صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، اسی کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر آواز کے اوپر کان لگائے، ہر وقت گوش بر آواز رہے، جو حکم ملے اس کی تعمیل کرنا. پہلی شریعت و کتاب کتنی محبوب ہو اور آبائی مذہب ہونے کے سبب ترک کرنا ان پر کتنا شاق ہو، لیکن جب حقیقت سے واقف ہو گئے تو پھر اس کو چھوڑنا پڑے گا. آج اللہ ہمیں معاف فرمائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم جو کرتے چلے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. کوئی عمل ہم کر رہے ہیں تو پوچھو علماء سے، مفتیوں سے کہ بھئی قرآن میں اس کے بارے میں کہیں کچھ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ایک آدمی ایک طریقے پر چلتا رہتا ہے، اس طریقے سے اس کو ہٹانا بہت مشکل ہوتا ہے. خصوصاً دین کے معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ ارے ابا کرتے آئے اتنے سال سے، یہ آج کا مفتی آ کے یہ کہہ رہا ہے. بھئی دیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے. دنیا کے ڈر کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دیا. پھر یہ کیا اللہ کی عبادت ہوئی؟ یہ تو اپنے نفس کی عبادت ہوئی، لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہوا. اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ در حقیقت عبادت نام ہے پیروی کا. پیروی کا نام، ٹو فالو، ٹو اوبے، یہ ہے اصل میں عبادت. صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت یہ کر لیا، اسی کا نام عبادت نہیں، وہ بھی عبادت ہے. یہ سب بھی اصل میں نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، یہ سب بھی عبادت کیوں ہے؟ کیوں ہے عبادت؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے. تو اصل کام اللہ کی اطاعت کرنا ہے. اگر نماز ہی عبادت ہوتی، مقصد ہوتا، تو پھر سورج نکلتے وقت کیوں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ سر پہ سورج ہو تو کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ سورج ڈوب رہا ہو تو کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ صرف روزہ ہی عبادت ہوتا تو رمضان کے عید کے دن کیوں روزہ رکھنا حرام ہے؟ بقرہ عید کے موقع پہ اور اس کے بعد 3 دن کیوں روزہ رکھنا حرام ہے؟
یہی اگر عبادت ہوتی. نہیں، اصل عبادت تو اطاعت ہے میرے بھائیوں. نماز بھی عبادت بنی جبکہ اس میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہو. اگر آپ اپنی مرضی سے سوچے کہ میں پہلے سجدہ کرتا ہوں، پھر رکوع کروں گا، پھر قیام کروں گا، نہیں، نماز نہیں ہوگی. اطاعت ہے اصل عبادت. ایسے ہی حج کے موقع پہ عرفات کے میدان میں 9ویں ذی الحج کو جائیں گے تو حج ہوگا. پورا سال وہاں پہ چکر کاٹتا رہے، حج نہیں ہوگا، کیونکہ اطاعت ہے. اس لیے لوگ خصوصاً جو عوام ہے وہ اس حقیقت سے واقف نہیں ہوتے. جو عبادت عادت بن جاتی ہے بس اسی کو عبادت سمجھتے رہتے ہیں. قومی رسوم جو ہوتی ہمارے خاندان میں چلتا آ رہا ہے عمل، اس کو عبادت سمجھ کر اختیار کر لیتے ہیں. شرعی احکام خدا بندی اور رسول کو بھی ان کے پیچھے نظر انداز کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف شریعتیں اور کتابیں نازل فرما کر انسانوں کو یہی سکھایا ہے کہ کسی ایک عمل یا کسی ایک عبادت کو مقصد نہ بنا لیں، بلکہ صحیح معنی میں اللہ کے فرما بردار بندے بنے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا وہ بھی یاد رکھو. یہ تو آزمایا ہے اللہ نے. دنیا کے ہر دور اور ہر طبقے کے انسانوں کے مزاج اور طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. زمانے کا اختلاف طبیعت انسانی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. ہاں، اگر سب کے لیے فروعی احکام ایک ہی کر دیے جاتے بڑی مشکلات میں مبتلا ہو جاتا. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 5 نمازیں دی، 50 کا ثواب رکھا. بعض امتوں میں 3 نمازیں تھی، کسی میں اس سے بھی کم. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ تم کو آزما رہا ہے اس دین کے اندر جو اس نے تم کو دیا ہے. فاستبقوا الخیرات، جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں اس میں آگے بڑھو، نیکی کے کام کے اندر آگے بڑھو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تم کو باخبر کرے گا ان باتوں سے جس کے اندر تم اختلاف کرتے تھے. ہاں، باوجود حق کے واضح ہو جانے کے دنیا میں اختلاف کرتے تھے. اس لیے بیجا اختلاف کو چھوڑ کر حق کو، جو کہ قرآن مجید ہی کے اندر ہے اور قرآن مجید کی وضاحت حدیث شریف ہے، اسی کو دیکھو اور اسی کو اوپر عمل کرو. اگر نہیں کرو گے اور اختلاف کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اور واضح کر دے گا کیا حق تھا کیا غلط تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. اس آیت کریمہ کا شان نزول علماء کرام نے یہ لکھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت جس میں کعب بن اسد، عبداللہ ابن سوریہ اور شاس بن قیس، یہ جماعت آپس میں کہنے لگی کہ چلو ہم محمد کے پاس جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ان کو فتنے میں ڈالتے ہیں، فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. فتنہ کیا ہوتا ہے؟ فتنہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو حق سے پھیر دے. فتنہ یہ ہے کل من صرف من الحق الى الباطل فقد فتن، جو آدمی حق سے باطل کی طرف پھیر دیا گیا وہ فتنے میں ڈال دیا گیا. یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ فتنے میں ڈالیں ان کے دین کے بارے میں. وہ لوگ آئے اور کہا کہ یا محمد قد عرفت، آپ تو جانتے ہو کہ یہود کے علماء اور ان کے جو شرفاء ہم ان لوگوں میں سے ہیں، اور لوگ ہمارے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، جیسا ہم کریں گے یہود بھی ویسا کریں گے.
اور وہ ہماری مخالفت ہرگز نہیں کر سکیں گے. صرف ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ ایک قوم کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں. جب فیصلہ کرے تو ہمارا فیور کرنا، ہمارے حق میں فیصلہ کر دینا، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ آپ ان سے بچ کے رہیے، وہ آپ کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں اس بات سے جو اللہ، ان بعض باتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل فرمائی ہے. خیر، اس کے اوپر مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور تحقیق کا مادہ پیدا فرمائے. جزاکم اللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب